اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، حجاج کرام جو ہے حج پر نکلتے وقت بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو آپ ایسی کچھ ضروری چیزیں بتائیے کہ جن کے لے جانے کا ان کا کوئی فائدہ ہو، اور ضروری چیزیں جو ہے حجاج کرام کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، ایسی کیا چیزیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور محترم حجاج کرام، یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ یہاں سے حج کرنے کے لیے جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے، لیکن قیمتوں کا فرق ہے۔ جی جو چیز آپ یہاں پر روپیوں میں خریدتے ہیں وہاں پر ریال میں خریدنا تھوڑا گراں گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے اور مہنگا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر ہر چیز جب آپ ریال میں دے رہے ہیں، کرایہ ریال میں دے رہے ہیں، لیبر کی پیمنٹ ریال میں دے رہے ہیں، تو وہ چیزیں مہنگی پڑتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں سے لے جائی جا سکتی ہیں وہ لے جائیں۔ جی لیکن بعض لوگ اس سامان کے لے جانے میں بہت چھوٹی موٹی چیزوں کا بھی، جیسے تیل وغیرہ کا لے جانا ہے، میں سمجھتا ہوں تیل لے جانا یہ ایک طرح کی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ تیل کا لیک ہو جانا، گر جانا، کپڑے خراب ہونا یا اس طرح کی چیزیں، تیل سے جڑی ہوئی ایسی کوئی چیزیں آپ نہ لے جائیں، بہتر ہے۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں لے جانے کی چیزوں کا۔ سب سے پہلی چیز، جو لوگ اپنی ریگولر دوائیں استعمال کرتے ہیں، جی چاہے وہ بی پی کے پیشنٹ ہو، شوگر پیشنٹ ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو یا کوئی اور بیماری، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت سے رکھے، تو اپنی دوائیں سب سے پہلے اپنے بیگ میں رکھیں، اور ان دواؤں کو بھی ایک بیگ میں نہ رکھیں، آپ کے ساتھ کوئی اور ہے، کچھ دوا اپنے ساتھ میں رکھے، کچھ دوا ان کے بیگ میں رکھیں، کچھ ہینڈ بیگ میں رکھیں، کچھ لگیج میں کیس میں ڈالیں، اس کو بانٹ دیں، اور مان لیجئے 40 دن میں جتنی آپ کو اس دوا کی ضرورت ہے آپ اس سے زیادہ لے جائیں، کیونکہ واپس آنے کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اچھا، دوائیں وہاں پر ملتی ہیں، وہاں پر دو مسئلے ہیں، ایک تو دوائیں چھٹا نہیں ملتی، اور دوسری مہنگی پڑتی ہیں۔ تیسرا، جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے کو سوٹ کر چکی ہے، جو آپ کے استعمال میں آنے کی وجہ سے آپ کو فائدہ مند ہے، اب وہاں پر آپ وہ دوا نہ ملے، اس فارمولے کی کوئی دوسری دوا ملے اور آپ کو سوٹ نہ کرے یا آپ کو فائدہ نہ دے تو دشواری ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، گوگل اپنے ساتھ ضرور رکھیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ جوان ہو، کیونکہ خاص کر عرب کی چلچلاتی دھوپ میں، مینا کے میدانوں میں، عرفہ کے میدان میں، مزدلفہ میں، جہاں بھی آپ جائیں وہ گوگل کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کے پاس چشمہ ہے نمبر کا، وہ اس کو ڈے نائٹ کر لے، تاکہ دن میں وہ گوگل کا بھی کام کرے اور نمبر کا بھی کام کرے۔ اور خاص کر گوگل کا استعمال آپ کو حرم میں بہت فائدہ مند دے گا، کیونکہ حرم میں جو ٹائلز یا ماربل بچھے ہوئے ہیں وہ سفید ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گرمی کتنی ہی کیوں نہ ہو وہ کبھی گرم نہیں ہوتے، ٹھنڈے رہتے ہیں۔ لہذا اس میں یہ ایک فائدہ ہے کہ وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ آنکھ کو چبھتا ہے۔ اگر آپ گوگل پہنیں گے تو انشاءاللہ اس تکلیف سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ چپل رکھنے کے لیے ایک تھیلی ایسی ضرور بنائیں جو آپ پیٹھ پر کیری کر سکیں، کیونکہ عام طور پر وہاں پر چپل حرم میں رکھنے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی ملتی ہے، لیکن اس کو رکھنا کرنا یہ سب ایک بڑا اپنے لیے مسئلہ ہے۔ تو آسان حل یہ ہے کہ ایک تھیلی ایسی بنائیں جس میں ایک جوڑی چپل آ سکتی ہے، اور بندہ پیٹھ پر رکھ کر لے جائے، نماز کے وقت میں چاہے تو پیروں کے پاس اس کو رکھ لیں، تو
تو یہ تھیلی آپ ضرور لے جائیں. مرد حضرات کے لیے بھی ایک ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسی بنیان ضرور لیں یا بنوائیں جس میں جیب ہو اور اس میں زیب لگی ہوئی ہو, چین لگی ہو, کیونکہ بعض اوقات حرم میں چوریاں ہوتی ہیں اگر ہمارے سائڈ پاکٹس میں پیسہ وغیرہ رکھا ہوا ہو. تو پیسوں کو سیف رکھنے کے لیے آپ اپنے جیسے وہ بنڈی وغیرہ ٹائپ کی آتی ہے, اگر وہ موٹی ہے تو اس میں پتلا کپڑا وغیرہ لے کر انسان بنا لے تاکہ وہ اپنے کرتا شرٹ کے اندر پہن سکے, لیکن اس میں اہم یہ ہے کہ جیب والی ہو. 2 عدد مرد حضرات 2 عدد ایسی چپل, خواتین بھی 2 عدد چپل رکھیں, لیکن مرد حضرات کے لیے 2 عدد ایسی چپل ضرور رکھیں جو چپل ہو جس میں ایڑی اور ٹخنا جو ہے وہ نظر آئے, کھلا رہے, یعنی سینڈل کی طرح یا شوز کی طرح وہ نہ ہو. جو لوگ نمبر کا چشمہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی چشمے پر اکتفا نہ کریں, ایک ایکسٹرا چشمہ اپنے ساتھ لے جائیں. بسا اوقات ٹوٹ جاتا ہے, بسا اوقات ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو کہیں آپ کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہت سارے حاجی اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں, بیکری آئٹم لے جاتے ہیں, کچھ چیزیں بنواتے ہیں. تو آپ جو چیز بھی بنوا رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں, خاص کر جو لوگ روٹ وغیرہ بنواتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے اوپر خشخش لگی ہوئی نہ ہو. خشخش سعودی عرب میں نشیلی چیز شمار کی جاتی ہے, اور خشخش کے لے جانے والی چیزیں جس چیز پر بھی خشخش کا وہ سب ضبط کر لی جاتی ہے. لہذا آپ لاکھ اس کو سمجھانا چاہیں کہ وہ کیا ہے, لیکن اس کے دماغ میں یا اس کو ایک ہی آرڈر ہے کہ یہ خشخش نشیلی چیز ہے, اس کو سائڈ میں کر دو. لہذا وہاں پر بحث کرنا یا ان کا ٹائم ویسٹ کرنا یا اس کا موڈ آف کرنا جس کی وجہ سے دوسرے والوں کے لیے بھی وہ مشکل بنے, تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہ کریں. آپ جتنے جوڑی کپڑے لے جا سکتے ہیں 3-4 جوڑی آپ اپنے کپڑے ساتھ میں کپڑے رکھیں, اور کوشش کریں کہ وہ کپڑے بھی ہلکے پھلکے ہوں, زیادہ وزنی نہ ہو, تاکہ دھونے وغیرہ میں آسانی ہو. 2 بیڈ شیٹ سنگل بیڈ کی اپنے ساتھ ضرور رکھیں جو آپ کو مزدلفہ میں کام آئے گی. بعض اوقات لوگ وہ حج بلڈنگ سے اٹھا کر لے جاتے ہیں, اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں. 2 بیڈ شیٹ پتلی والی آپ اپنے ساتھ میں رکھیں, یہ آپ کو بیڈ شیٹ جو ہے مزدلفہ میں کام آئے گی. پھر بھی آپ مکہ سے جب مینا جا رہے ہوں جو سامان کیری کریں گے ہم انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں یہ 2 بیڈ شیٹ کے بارے میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, تاکہ مزدلفہ میں بچھانے یا اوڑھنے کے آپ کام کریں. اسی طرح سے واسلین, خاص کر مرد حضرات واسلین کی 2 چھوٹی ڈبیاں لے جائیں. جی, تو یہ کیوں لے جانا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں. جب آپ احرام پہنتے ہیں 8 ذوالحجہ کو یا 7 ذوالحجہ کو, اور 7 ذوالحجہ کو احرام پہننے کے بعد اب مرد حضرات کے لیے ہوتا یہ ہے کہ وہ اندر انڈرویئر نہیں پہنے ہوتے ہیں, تو چل چل کر جو ہے رگڑ پیدا ہوتی ہے, اور اس رگڑ سے جو ران پر زخم آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ جو ہے چل چل کر وہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا, تو ایسا پیر پھیلا کر چلنے لگتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے جب آپ پہلے دن یعنی 8 ذوالحجہ کو یا 7 ذوالحجہ کو احرام باندھ رہے ہو تو اس پر آپ جو ہے اپنی رانوں پر اچھی طرح سے واسلین لگوا لیں. تو اس سے کیا ہوگا, وہ سلپ ہوتا رہے گا, اس کے اندر رگڑ نہیں پیدا ہوگی اور زخم نہیں ہوں گے. اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بھیا یہ اس میں تو خوشبو ہے واسلین میں. بھیا واسلین خوشبو نہیں ہے. اگر خوشبو ہے تو کبھی سسرال جاتے ہوئے وہ خوشبو لگا کر جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ خوشبو ہے یا نہیں. پرفیوم ہے, عطر ہے جو خوشبو کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام نے ایسی چیز مت استعمال کرو جس کے اندر کوئی بو ہی نہ ہو. واسلین کی اپنی ایک بو ہے, لیکن بندہ اس کو خوشبو کے طور پر استعمال نہیں کرتا ہے. اگر واسلین نہیں استعمال کرنا چاہے تو کوئی اور چیز جیسے کھوپرے کا تیل ہے, اگر آپ وہ بھی لگا لیں, چھوٹی سی شیشی لے جائیں. اور لیکن کھوپرے کے تیل میں اور واسلین میں فرق یہ ہے کہ کھوپرے کا تیل جلدی سوکھ جاتا ہے, پھر اس کو بعد میں دوسرے دن تیسرے دن بھی لگانا پڑے گا, جبکہ کھوپرے کے تیل میں بھی کچھ نہ کچھ بو تو ضرور ہے ناریل کی. صحیح.
تو واسلین میں کیا ہے تھوڑا دیر تک اس کے اثرات رہتے ہیں، تو یہ لے کر جائیں۔ اسی طرح سے وٹامن سی کی گولیاں لے جائیں۔ وٹامن سی کی گولیاں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چوسنے والی ہے وہ استعمال کریں، یا ایک پانی کے اندر ڈالیں گے تو اس کا فوارہ بنتا ہے، وہ پھر بعد میں ایک چھوٹے سے شربت جیسی بنتی ہے، اس کو آپ پیتے رہیں، دن میں اس طرح سے کئی مرتبہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور سب سے اہم اور ضروری بات، اگر اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی، اچانک دورہ پڑتا ہے، جیسے مرگی کی شکایت ہوتی ہے، یا کسی کو چکرانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا کسی کو کوئی اور چیز ہے، ڈر، خوف، رش دیکھتے ہیں تو کچھ حالت پیدا ہوتی ہے، یہ ایسی جو حالتیں پیدا پہلے ہوئی ہیں اور آپ نے اس کا علاج کیا ہے، یا اور ایک میں مثال دوں کہ مان لیجئے کچھ زخم ہے جو وقت کے ساتھ میں کبھی بھی ابھر جاتا ہے، باہر آتا ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی چیز پہلے سے ہوئی ہے جس کا آپ نے باقاعدہ علاج کیا ہے، اس کی پوری فائل موجود ہو، تو وہ فائل کی ایک کاپی آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، کیونکہ اللہ خیر کرے اگر وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ اٹھ آئے تو وہ فائل کی بنیاد پر آپ کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ وہاں ڈاکٹروں کو الف با ABCD سے شروع کرے، اس کے چیک اپ کرے، اس کی یہ تمام چیزیں دیکھتے بیٹھے، پھر اس کو صحیح تک پہنچے یا نہ پہنچے تجربے کریں۔ اس کے بجائے اگر آپ کے پاس یہ فائل موجود ہوگی، آپ بتا دیں کہ بھیا یہ شکایت انہیں پرانی ہے اور اس کا یہ علاج کیا جاتا تھا تو یہ ٹھیک ہو جاتے تھے، تو اس کی بنیاد پر وہاں کے ڈاکٹر جو ہے اس کا ٹھیک سے علاج کریں گے۔ تو یہ فائل اگر کسی کے ساتھ ہے تو اپنے ساتھ ضرور اس کی ایک کاپی لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سفر حج کو آسان بنائیں اور آپ کو حج نبوی کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کے ان تمام میدانوں میں خوب سے خوب عبادت کی توفیق دے، اور جو کچھ عبادت آپ کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمنڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔